إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بے شک اللہ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کرو اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. یقیناً اللہ بہت ہی اچھی نصیحت تم کو یہ کر رہا ہے. بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے بندوں کو دو حکم بتائے ہیں اور ان کو پورا کرنے کی تاکید فرمائی ہے. پہلا حکم یہ ہے کہ امانت جس کا حق بنتا ہو اس کو واپس کرنا ہے. امانت میں خیانت کرنا یہ ایمان کے منافی ہوتا ہے اور یہ صفت ایک مومن کی نہیں بلکہ ایک منافق انسان کی ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگوں کو خطبہ دیتے تو یہ فرمان اور یہ حدیث ضرور اپنے خطبے میں بتایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے. لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ ایسے بندے کا دین اللہ کے ہاں کامل نہیں ہوتا جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں ایسے بندے کے ایمان کا کوئی وزن نہیں ہوتا اور اس کا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک وہ امانت کا خیال نہیں رکھتا اور امانت میں خیانت سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا. آپ غور کریں کہ
امانت میں خیانت ایمان کے منافی اس حدیث میں قرار دیا گیا، اور وعدہ پورا نہ کرنا، وعدہ توڑنا، وعدہ کرنے کے باوجود اس کو مکمل نہیں کرنا، اسے دین کے منافی عمل قرار دیا گیا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منافق انسان کی نشانیاں بتائیں تو فرمایا 3 عادتیں ایسی ہیں جو صرف کسی منافق میں ہو سکتی۔ ایک عادت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے، پورا نہیں کرتا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جب اسے کسی کی امانت ملتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اس کا پاس نہیں کرتا، اس کو پورا واپس نہیں کرتا۔ آج دیکھتے ہیں مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ امانتیں ان کے پاس ہیں، ہر قسم کی امانت، لوگوں کے ساتھ میل جول میں ان کے حقوق کا خیال رکھنا، لوگوں کے ساتھ لین دین میں دھوکے، ملاوٹ، بے ایمانی، فراڈ اور بے ایمانی سے بچنا، یہ سارے امانت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ لیکن آج کلمہ پڑھنے والے رشوت بھی لیتے ہیں جو اللہ نے یہودیوں کی خصلت بتائی ہے، ماپ تول میں کمی کرتے ہیں جو اللہ نے کافروں کی نشانی بتائی ہے، امانت میں خیانت کرتے ہیں، وعدے کو توڑتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی پہچان بتائی۔ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کیسا ہوگا، اللہ کے ہاں ہمارے دین کا وزن کیا ہوگا، اللہ کے ہاں ہمارے ایمان کا مقام کیا ہوگا کہ ہم کلمہ پڑھ کر سارے وہ کام کرتے جا رہے ہیں جو منافق، یہودی اور کافر کیا کرتے تھے، اور اللہ نے بستیوں کی بستیاں ان گناہوں کی وجہ سے اس دنیا کے اندر برباد کر کے رکھ دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم صرف اس جرم کی وجہ سے برباد کی گئی کہ وہ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، لوگوں سے لین دین میں دھوکہ کیا کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب تم نے لوگوں سے لین دین کرنا ہے، لوگوں سے معاملات کرنے ہیں، تو عدل اور انصاف کو تم نے نہیں چھوڑنا، لوگوں کے ساتھ کبھی بھی معاملات میں ظلم کا ارتکاب نہیں کرنا، اور انصاف کرنے والے یعنی ہر حقدار کو اس کا حق دینے والے، ان کا مقام کیا ہے؟ ایک حدیث میں سنیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن، جو لوگ انصاف کرتے ہیں، کس میں؟ فرمایا جب وہ کوئی فیصلہ کرے تو انصاف کرتے ہیں، اپنے گھر بیوی بچوں کے ساتھ رہن سہن میں وہ انصاف کرتے ہیں، اور جتنے ان کے ملازم، جتنے ان کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، سب کے ساتھ انصاف اور عدل کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے انصاف کرنے والوں کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے دائیں جانب نور کے ممبر بنا کر ان کے اوپر بٹھائے گا کہ یہ میرے انصاف کرنے والے بندے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ ان کا کتنا اکرام کریں گے، اپنی دائیں جانب نور کے ممبروں کے اوپر ان لوگوں کو سب کے سامنے بٹھائیں گے کہ یہ دنیا میں انصاف کرنے والے ہیں۔ اور ظالموں کا انجام کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں جو ظلم کرنے والے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کبھی مت سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے ظالموں کی کرتوتوں سے اور ان کے کاموں سے۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ صرف ان کو ڈیل دیتا ہے، ان کو مہلت دیتا ہے اس دن کے لیے جس میں انسان آنکھیں بند کرنا بھول جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا میں جو انسان ظلم کرتا ہے قیامت کے دن یہ ظلم اسے جہنم کے اندھیروں اور گہرائیوں میں لے جانے کا سبب بنے، جہنم کے گہرے گڑھے
اور ان گڑھوں کے اندر بھی اندھیرے وہاں انسان کو رکھا جائے گا، وجہ کہ دنیا میں یہ لوگوں پر ظلم کا ارتکاب کیا۔ اور اللہ انصاف اور عدل کرنے والا کتنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں اگر دنیا میں دو بکریاں لڑی ہوں گی، ایک بکری سینگوں والی، ایک بکری سینگوں کے بغیر، سینگ والی بکری نے اگر دنیا میں کسی بکری کو مارا ہوگا جس کے سینگ نہیں ہوں گے، تو اللہ حشر کے میدان میں جب فیصلے کریں گے تو بغیر سینگ والی بکری کو کہیں گے کہ آج اپنا بدلہ لو، وہ بدلہ لے گی، پھر اللہ دونوں کو مٹی کر کے ختم کر دے گا۔ اور جنت میں جانے والا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں ظلم کر کے آیا ہوگا اور اس کا بدلہ یا اس کو سزا نہیں ملی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر تمہارے پاس موقع ہے۔ مخاطب صحابہ کو کیا، لیکن درس اپنی امت کو دے رہے ہیں کہ دنیا میں تمہارے پاس موقع ہے، کسی کا حق مارا ہے تو اس کو واپس کر دو، کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کی تلافی کر لو، کیونکہ آج یہ موقع موجود ہے، کل قیامت کے دن تمہارے پاس اس تلافی کا کوئی موقع نہیں، کیونکہ وہاں ہر ایک سے ظلم کا بدلہ لے کر، ہر ایک کو ظلم کی سزا دے کر، ہر ایک سے ظلم کا حساب لے کر پھر اس کو جنت میں جا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ دنیا میں دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا بہت جلد دیا کرتا ہے۔ نمبر ایک، کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرنا، اور نمبر دو، رشتہ داری کو ختم کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ کی پکڑ اور سزا بندے پر بہت جلد آئے گا۔ آج ہمارے بڑے معاملات الجھے رہتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آمدن بھی ہے، کام بھی ہے، پوری نہیں پڑتی، بیماریاں، مصیبتیں، تکلیفیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کس کا حق مارا ہے، کس کے ساتھ زبان سے زیادتی کی ہے، کس کے پیسے، کس کی زمین اور کس کے مال کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہے۔ بندہ بھول جاتا ہے لیکن اللہ اس کو نہیں بھولتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، فرمایا من ظلم قید شبر من الارض، اگر کوئی شخص دنیا کے اندر کسی کی جگہ اتنی دباتا اور ہتھیا لیتا ہے، اتنا یہ بالشت ہوتی ہے، یہ دیکھیے یہ بالشت کتنی ہے، اگر اتنی جگہ کسی کی مار لیتا ہے، اللہ 7 زمینیں قیامت کے دن اس کے گردن میں ڈالیں گے کہ لو جتنی لینی ہے آج لے لو، اور وہ اس کو اٹھائے پھرتا۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایسے شخص کو اللہ 7 زمینوں کے برابر نیچے جہنم میں غرق کریں گے کہ جاؤ آج تمہیں میں نے اسی زمین کے ساتھ سزا اور عذاب دینا۔ ہم بھول جاتے ہیں اپنے مظلوموں کو، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، گورنر، حکمران، اور نصیحت کیا کی؟ فرمایا اتق دعوت المظلوم، کسی مظلوم کی بد دعا تم نے نہیں لینی۔ حکمران ہے، گورنر ہے، اور نصیحت کیا ہو رہی ہے کہ تمہارے معاملات لوگوں کے ساتھ چلنے ہیں، لوگوں کے ساتھ تم نے فیصلے کرنے ہیں، لیکن کسی مظلوم کی تم نے بد دعا نہیں لینی ہے۔ کیوں؟ فرمایا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم اور مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ رکاوٹ نہیں رہتی، سیدھی اللہ کے پاس جاتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم جب بد دعا کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ گناہگار ہو، اس کی بد دعا کو اللہ اوپر اٹھاتے ہیں، اور اٹھاتے اٹھاتے آسمانوں تک لے جاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے تیری مدد میں نے ضرور کرنی، چاہے کچھ وقت لگے لیکن تیرا بدلہ میں نے ضرور لینا ہے، تیری
بد دعا رائیگاں اور بیکار نہیں جا سکتی۔ یہ سارے سبق کس کو دیے جا رہے ہیں؟ یہ سبق ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جو مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں، آخرت پر ان کا ایمان ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو مقدمے کر کے، کیس کروا کر دوسروں کی جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہیں، مال پیسے دوسروں کے ہتھیا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فیصلہ میرے حق میں ہو گیا، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن سنیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کیا اور فرمایا، یاد رکھنا ہو سکتا ہے دو بندے میرے پاس کوئی کیس لے کر آئے، ایک بندہ چرب زبان ہو اور زبان کا بڑا تیز ہو، باتیں کر کر کے مجھ سے غلط فیصلہ کروا کر لے جائے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اپنی زبان کی تیزی سے، ہوشیاری کی وجہ سے مجھ سے فیصلہ غلط کروا کر لے جائے تو یہ مت سمجھنا کہ میرے فیصلے سے اس کے لیے سب کچھ حلال ہو گیا۔ فرمایا میرے فیصلے سے بھی اگر اس نے ہوشیاری سے کروا کر کسی کی زمین یا حق کو مار لیا اور لے گیا، وہ سمجھ لے کہ جہنم کے انگارے اپنے گھر لے کر جا رہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ حقیقت میں اپنی پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں۔ اتنا ظلم ہے دوسروں پر، جگہ مارنا، پیسہ مارنا، یہ سمجھ لیں کہ ہم دنیا میں اپنے ہاتھوں سے زبردستی جہنم کو اپنے لیے کھینچ کر اپنے پاس لاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص اس دنیا میں زندہ ہو، اسے ایمان کی دولت نصیب ہو اور اسے یہ موقع ملے کہ میں نے کسی پر زیادتی کی ہے تو دنیا میں آنکھیں بند کرنے سے پہلے اس کی تلافی کر لے۔ اگر کسی نے کسی کی جگہ ماری ہے تو قبر میں اترنے سے پہلے اس کو واپس کر دے، کیونکہ اللہ ظلم کو کبھی معاف کرنے والا نہیں۔ ظلم کوئی بھی کر کے جائے، آپ اندازہ کریں کہ کسی کے ذمہ حق ہو معاف کیسے نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول، شہید کو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے، فرمایا اس کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ وہ ابھی سوال کر کے چپ ہوا تھا تو جبریل آسمان سے آئے، اللہ کے نبی سے باتیں کی، وحی کی، اور آپ نے پوچھا اس بندے سے جس نے سوال کیا تھا، تم نے کیا پوچھا تھا؟ اس نے کہا میں نے یہ سوال کیا تھا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کا قرض اگر اس نے لیا ہے تو وہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ قرض کسی کا لیا ہے تو میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے راستے میں جان دینے والے کو بھی اللہ بندے کا قرض معاف نہیں کرتا۔ تو کتنے قرض ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو اگر ہم ایسی دنیا سے چلے، کتنے ہمارے معاملات ایسے ہیں جن کو صرف ہم جانتے ہیں، اولاد، بیٹے، رشتہ دار ان کو جانتے ہی نہیں، اور اگر ہم ویسے ہی کلیئر کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو سوچئے اس کا انجام اور اللہ کے ہاں اس کا وبال کیا ہو۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں اللہ کا یہ فرمان نقل کیا، یہ حدیث قدسی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں اس کائنات کا مالک ہونے کے باوجود اپنے اوپر بھی حرام کر چکا ہوں کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے حرام کر لیا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور تمہارے لیے بھی میں نے ظلم ایسی ناپاک چیز کو حرام قرار دیا۔ فَلَا تَظَالَمُوا، آپس میں تم نے ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بھائیو، آج کل آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں ملک میں گندم کی فصل اس کی کٹائی ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں آپ سب حضرات کی شرعی مسئلہ کو جانتے ہیں کہ اس میں سے 10واں یا 20واں حصہ دینا یہ فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنی فصل اور کاشت اور کھیت کو خرید کر پانی دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ یہ بنتی ہے کہ 100 من میں سے 5 من زکوٰۃ اور عشر دینا یہ لازم ہوتا ہے۔ جیسے پیسوں کی زکوٰۃ ضروری ہوتی ہے، ایسے ہی فصل کا یہ عشر یہ بھی فرض ہے، اور ایسی کمائی بھی حرام ہے اگر اس سے یہ نکالا نہیں جاتا۔ تو یہ آپ جانتے ہیں، اگر کسی کا تعلق کھیتی باڑی، کاشتکاری اور زمینداری سے ہے تو اس کو یہ سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں مدرسے میں پہلے تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے بچے یہاں پڑھتے تھے، شام کو گھروں کو چلے جاتے تھے۔ آپ حضرات کو کبھی ہم نے یہ اطلاع نہیں دی، نہ اپیل کی ہے کہ ان کے لیے ہمیں کچھ اخراجات چاہیے، لیکن ابھی رمضان کے بعد سے ہمارے یہاں جو کورس شروع ہوئے ہیں، 2 قسم کے کورس ہیں دینی تعلیم کے لیے، جس کے لیے دوسرے شہروں سے دور دراز بھی ہیں اور قریب کے شہروں سے بھی یہاں بچے آئے ہیں، اور یہاں بچے رہتے بھی ہیں، یہی پڑھتے ہیں، سارا دن پڑھتے ہیں۔ ان کی رہائش بھی یہاں اسی مدرسے میں ہوتی ہے، تو ان کے لیے کچن بھی ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام بھی یہاں ہوتا ہے، باورچی ہے، ان کے لیے راشن سب ہم یہاں ارینج کرتے ہیں۔ تو آپ حضرات کو اطلاع دینے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے بچے یہاں پڑھتے اور ان کی رہائش ہے، کھانے پینے کا ان کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ تقریباً ہمیں روزانہ 30-35 کلو آٹا اور گندم یہ درکار ہوتا ہے اور یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس حساب سے تقریباً ان بچوں کے کھانے میں سالانہ 350 من کے قریب گندم کا خرچ ہے۔ تو آپ حضرات میں سے اگر کسی کا زمینداری کے ساتھ تعلق ہو، کھیتی باڑی کے ساتھ، اور گندم کی فصل اس نے لگائی ہو، تو وہ اپنا عشر ان بچوں کے لیے دے سکتا ہے، اور یہاں بھی اس کا مصرف ہے، دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بھائی ان طالب علموں کے لیے کھانے اور پینے کے لیے گندم خرید کر دینا چاہے، کوئی اور چیز کھانے پینے کی یہاں ان کے لیے بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے۔ تقریباً من کی قیمت آج کل 2200 روپے چل رہی ہے۔ تو آج کل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے گندم 1 سال کی اکٹھی کی جائے، اس کا ارینج کیا جائے، تاکہ ابھی سے ان کے لیے یہ بندوبست ہو جائے تو سال بھر آرام سے وہ رہیں پڑے اور کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ اسی طرح یہاں یہ جو بچے رہتے ہیں اور ان کا انتظام ہوتا ہے، اس کے لیے دالیں، چاول، گھی، گوشت، کوئی بھی کسی قسم کی چیز آپ بیچنا چاہیں تو ہمارے یہاں قاری صاحب، یہاں جو ہمارے دروازے پر بھائی کھڑے ہوتے ہیں، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ بیچ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں بچے یہ دن رات پڑھتے ہیں، وقف ہیں، ان کو پڑھنے لکھنے کے علاوہ کسی قسم کی نہ کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے، نہ ان کا کوئی وقت کہیں اور لگایا جاتا ہے۔ ہم بھی مصروف ہیں پڑھانے میں۔ اللہ کا یہ دین ہے، جس کے پاس وقت ہو وہ وقت دیتا ہے، جس کے پاس مال ہو وہ مال دیتا ہے۔ یہ کام اللہ کے دین کے ایسے ہی چلتے ہیں۔ اسلامی مدارس ہیں، مراکز ہیں، مساجد ہیں، ان کا نظام اسی طرح چلتا ہے۔ تو ہم سب مل جل کر کوشش کریں اور اس کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك انت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.